الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق پچھلے درس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہجرت کرنے تک کے حالات اور واقعات ان سے متعلق ہمارے سامنے آئے تھے۔ مدینہ آ جانے کے بعد جب مسلمانوں کو سکون کا کسی حد تک ایک ماحول ملا ہے تو ایک کام جو اجتماعی طور پر کرنے کے تھے ان کے سلسلے میں غور و فکر کا آغاز ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک بات یہ تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ 5 وقت اس مقصد کی خاطر لوگوں کو جمع ہونا ہوگا۔ اب جمع ہونا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہونا ہے اور کیا تدبیر کی جائے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کا جمع ہونا ممکن ہو؟ قصہ مشہور ہے کہ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے اور کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا وغیرہ۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو رائے آئی ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی کے مطابق عمل بھی ابتداءً کیا گیا۔ رائے کیا تھی؟ تو رائے یہ تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو متعین کر دیا جائے جس کا کام کیا ہو، تو ینادی بالصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت وہ لوگوں میں پکار لگا دے۔ تو پکار لگانے کی یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال یہ کام تم کرو۔ تو حضرت بلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہنا شروع کیا نماز کے وقتوں میں کہ الصلاۃ جامعۃ۔ تو اس طرح سے آغاز تو ہو گیا جمع کرنے کا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں ان کو دکھلایا گیا، اذان کے کلمات سکھلائے گئے، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کے بعد اذان دی ہے اور اذان کے کلمات حضرت عمر کے کانوں تک پہنچے ہیں تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی کلمات دیکھے خواب میں۔ تو اس طرح سے خواب کی موافقت ہو گئی۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہمارے لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فہم اور ایک خاص قسم کی وراثت سے نوازا تھا، اور وقتاً فوقتاً ان کی یہ فراست ظاہر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کلمات پکارنے کو کہے۔ اب کلمات کو ہی ذرا ایک بہتر شکل میں خواب میں دکھلا دیا گیا ہے۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی گویا کہ وحی کے ذریعے سے تصدیق ہوئی ہے۔ تو اور بھی مواقع ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ مدنی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست سے متعلق ایک اور بات جو دیکھنے سے متعلق ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے۔ بدر کی لڑائی جو ایسی حالت میں ہوئی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، قافلہ بچ نکلا۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ یہ تھا کہ مکے سے جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے اس سے لڑنا چاہیے یا پھر اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے تو پلٹ کر مدینے چلے جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پوچھا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو بات کہنی تھی کہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔
دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی حوصلہ افزا کلمات کہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ نہیں دی۔ توجہ نہیں دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ مہاجرین تو تھے ہی اپنے ساتھ، وہ تو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، لڑیں گے، لیکن مدینے کے جو انصار تھے ان سے جو معاہدہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بیعت لی تھی وہ باہر نکل کر لڑنے کی بیعت نہیں تھی، مدینہ میں رہتے ہوئے وہ آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، یہ بیعت انہوں نے کی تھی۔ تو اب ان کی رائے لینا چاہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کہا کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر برکے غمات تک گھوڑے دوڑانے کو کہیں گے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بہرحال انصار کی طرف سے جب اس طرح کا جواب ملا نا تو روایت میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے، لڑائی پیش آئی اور لڑائی کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کے بڑے بڑے لوگ مار ڈالے گئے اور 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، خاص طور پہ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ وغیرہ بڑے بڑے کفار، تو یہ مارے گئے۔ اب یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے۔ بات کیا ہے؟ تو حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تھے نا تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے پچھلے درس میں۔ تو مارنے کے بعد تھک گئے دونوں طرف سے لوگ، حضرت عمر بیٹھ گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کافروں سے کہا تھا کہ اگر ہماری تعداد 300 پہنچ گئی نا تو دیکھنا کہ مکے میں تم رہو گے یا ہم رہیں گے، ہم تو تم کو بتائیں گے۔ تو کب کہی تھی یہ بات؟ جب مسلمان ہوئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیا کر دیا؟ صحیح کر دکھایا۔ اب کتنی تعداد ہے یہاں مکے میدان بدر میں؟ بدر کے میدان میں 313 کی تعداد ہے، اور جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی نا، اب اس کا ظہور اس طور پر ہو گیا کہ جتنے بڑے بڑے تھے نا سارے کے سارے کھیت ہو گئے اور سب کو اللہ نے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے میدان میں رہے ہیں اور لاشیں جو تھی ویسے ہی رہ گئی۔ پھر ان کے بعد ان لاشوں کو بدر کے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ روانگی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اے ابو جہل بن ہشام اور اے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور فلاں اور فلاں، یہ بتلاؤ کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ نکلا یا نہیں؟ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچ نکلا ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تذلیل کی خاطر، تحقیر کی خاطر یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فراست دی تھی، جس طرح اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرأت بھی دی تھی، اور جو بات نہیں سمجھ میں آنے والی ہے نا تو اس پر اپنے موقف کا اظہار وہ کھلے انداز میں کرتے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ سن سکتے نہ جواب دے سکتے، جو سڑ چکے اور جو لاشوں میں تبدیل ہو گئے وہ کیوں سنیں گے اور کیسے جواب دیں گے؟ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تم میری بات سن رہے ہو نا اس سے بڑھ کر یہ میری بات سن رہے ہیں، لیکن یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ میری بات کا جواب دے سکے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ حضرت عمر نے جرأت کا اظہار کیا ہے، اور یہ جرأت ہے نا اپنی طرف سے تو نہیں ہے، یہ ایک خاص عقیدے اور موقف کی بنیاد پر اور زندگی کے تجربے پر مبنی ہے کہ مرنے والا نہ سنتا ہے اور نہ بولتا ہے، تو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے یہ لوگ۔ یہ بات کہی جا رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو بات تو یہی حقیقت ہے کہ مرنے والا نہ سنتا ہے اور نہ ہی مرنے والا جواب دے سکتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں موجود ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ سنانا چاہے۔ تو سوائے ان کو جن کے سنانے کی بات یہاں ہو رہی ہے، اور یہ خاص مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ کہہ رہے کہ تم جتنا سنتے ہو رہا سن رہے اس سے زیادہ یہ سن رہے، تو یہ تو تجربے کے خلاف بات ہے۔
یہ مردہ زندے سے زیادہ سننے لگ جائے؟ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہے یہ تو بات وعدے کہ یہ خاص معاملہ ہے اور خصوصی طور پر سنایا جا رہا اور خوب سنایا جا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو بہرحال یہ بات گزر گئی. آگے مدینہ آئے. اب 70 کے قریب لوگ قید ہو کر بھی آئے تھے. اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے ہی لوگ تو ہیں. مال لے لیں گے ان سے اور مال کے ذریعے سے ہم کو ذرا قوت فراہم ہوگی اور عین ممکن ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائے. اللہ ان کو ہدایت دے دے اسلام کی بات میں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میری رائے ابو بکر کی رائے سے مختلف ہے. کیا رائے ہے میری؟ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. موقع کس بات کا ہے؟ تو موقع اس بات کا کہ کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی جائے، توڑ کر رکھ دی جائے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا، ایک ایک کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ عقیل پکڑ کے لائے گئے حضرت علی کے بھائی، تو عقیل کو علی کے حوالے کر دیجئے، اور میرا فلاں رشتہ دار آیا ہوا ہے میرے حوالے اس کو کر دیجئے، ہم گردن اڑا دیں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خود نرمی تھی. اس بنیاد پر اور ظاہری مصلحت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے پسند فرمائی اور فدیہ لینے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں وحی اتر گئی اور کہا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ قیدی اس کے پاس ہو اور وہ فدیہ لے لے. تو بہرحال آیت اتری اور پھر حضرت ابوبکر و عمر، حضرت ابوبکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے رو رہے ہیں. حضرت عمر آئے، کیا بات ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ کہا کہ اگر رونے کی بات ہے نا تو بتائیں گے تو میں بھی روؤں گا، اور مجھے رونا نہیں آیا نا تب بھی آپ کے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت تو بنا لوں گا. تو کہا کہ یہ بات پیش آئی ہے. کیا بات؟ کہ اللہ نے ڈانٹ لگائی کہ فدیہ نہیں لینا تھا، بلکہ جو بات تم نے کہی تھی وہ بات ہونی تھی. تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہے کس سلسلے میں؟ قیدی کو قتل کرنے کے سلسلے میں. اور وحی اور حضرت عمر کی رائے کیا ہو گئی؟ ایک ہو گئی ہے اس موقع پر. آگے زندگی بڑھتی ہے اور یہ بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ احد میں لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے زخم اٹھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچی اور پھر بچا کر سمٹ کر پہاڑ پر چڑھ گئے. دوسری طرف بھی چڑھے ہوئے لوگ ہیں، ابو سفیان ان کا سردار ہے. تو ادھر سے پوچھا جا رہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، جواب نہیں دینا ہے، بتانا نہیں ہے. پھر پوچھا اس نے کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ خاموشی. کہا کہ عمر بن خطاب؟ خاموشی ہے. تو اس نے کہا کہ چلو اللہ نے ان تینوں سے ہم کو نجات دے دی. تو اب حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن، ابھی اللہ نے تمہاری ذلت کا خاتمہ نہیں کیا ہے، ابھی تجھے ذلیل ہونا ہے. ادھر سے آیا کہ عمر ابن قمیہ کے بالمقابل، کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، اس کے بالمقابل میں تجھے زیادہ سچا سمجھتا ہوں، تو صحیح بتا کہ محمد ہے یا نہیں. تو جواب دیا. پھر اس کی طرف سے کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، ہمارے پاس دیوی ہے، اور اعلو حبل کی جے ہو دوسرا معبود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب دو. تو کہا کہ کیا جواب دے؟ کہا کہ کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار اور مولا نہیں ہے. اب یہاں ٹھہر کر بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نام لیا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو بکر کے بعد فوری طور پر کس کا نام آیا ذہن میں؟ تو عمر کا. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل ابتدائی زمانے میں، یہ تیسرا سال ہے ہجرت کا، تیسرا سال شوال کا مہینہ، بالکل ابتدائی زمانے میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ترتیب کیا بننے والی ہے. اور یہاں جو معاشرہ پنپ رہا ہے، قائم ہو رہا ہے نا، اس معاشرے میں نمبر کیا ہوگا؟ تو پہلے نمبر پر کون؟
جو ہیں تو ہیں وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کس کا نمبر آئے گا؟ ابو بکر کا، اور ابو بکر کے بعد کون ہوں گے؟ تو اس کو کون سمجھ رہا ہے؟ ابو سفیان، کافروں کا سردار سمجھ رہا ہے۔ پوری سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نا تو ایسی کئی روایتیں ملیں گی اور کئی ایسے مواقع آئیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو اجاگر فرمایا، اور کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کی بنیاد پر بات کی ہے۔ گفتگو ہوتی ہے، مسئلہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، گائے بول رہی ہے اور بکریاں بول رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر کرتے ہیں اور عمر کرتے ہیں۔ کہتے راوی کہ وہاں ابو بکر ہے ہی نہیں اور عمر بھی نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں پر اس قدر اعتماد ہے نا کہ دونوں کا نام اپنے ساتھ لے رہے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ۔ جس طرح میں مانتا ہوں نا، اسی طرح ابو بکر و عمر بھی ماننے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کی یہ ترتیب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، حضرت عمر ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان کے حوالے سے غیرت اور جرأت کا نمونہ بن کر سامنے آتے رہے۔ غزوہ بنو المصطلق میں جب یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے گستاخی کی، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اللہ کے اس دشمن کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اب یہی جرأت اور غیرت کہاں ہم کو دیکھنے کو ملے گی؟ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر اب یہ جو پریشانی ہے نا حضرت عمر کی کہ ہم حق پر ہیں نا، وہ باطل پر ہیں، ہم اگر مارے جائیں گے کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ان کے لوگ مارے جائیں گے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ پھر یہ ذلیل ہو کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو ساری باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو جس سے پوچھ رہے ہیں نا اس کے لیے، اور اس کی محبت میں ہے کہ اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرنے کہ جس محبوب سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں ہم رہیں اور وہ دبے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیسے قبول کریں گے؟ جان دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ محبت کے لیے یہ جرأت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی خاطر ہے کہ کہہ رہے کہ کیا ہے یہ، تو اتنی محبت ہے کہ سارا معاملہ ہو گیا، سمجھا دیا گیا، لیکن پھر جب سفر میں ہے نا تو کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص کیفیت سے دو چار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر غموں کا مسئلہ ہے نا، کہہ رہے کہ بال قربانی کر دو اور بال نکالو، کسی پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری کیفیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوگا نا۔ تو حضرت عمر کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دے رہے، پھر یا رسول اللہ آگے بڑھے، پھر اے اللہ کے رسول 3 مرتبہ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں اور کیا حالت ہے نہیں دیکھتے عمر؟ تو کہتے کہ میں ڈر گیا، سہم گیا، آگے بڑھ گیا، اور یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ ہو نہ ہو میرے سلسلے میں اب کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت اور سورت اترے گی، میں نے گستاخی کی، کیا کر دی ہے؟ حد کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کر دیا۔ کہتے کہ آگے بڑھا تھا کہ تھوڑی دور کہ آواز دی کسی نے، پکارا عمر، میں نے کہا کہ بس آیت اتر گئی، اتری آیت، کہا کہ آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ مجھ پر ابھی وہ آیات اتری ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر وہ مجھ کو محبوب ہے۔ کون سی آیت ہے؟ تو کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی فتح دے دی ہے۔ یہ جو صلح ہوئی ہے نا، یہ فتح کا کیا ہے؟ پیش خیمہ ہے، اور اس کی بنیاد پر کھلی ہوئی فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ فتح ہے؟ اب بھی فتح ہے یہ؟ کہا کہ ہاں فتح ہے، فتح ہے۔ کہتے کہ پھر میرا سینہ کھل گیا، اور آگے جو کچھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں۔ بات یہی مکمل کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اور احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح کی روایت آئی ہے، کہتے کہ یہ جو تمہاری عقلیں ہیں نا، تمہاری رائے، اس کو تہمت دیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حدیبیہ کے دن اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل لے آ رہا ہوں اور آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میری حالت کیا رہ گئی ہے؟
تو میں برابر نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، صدقات کرتا ہوں اور غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو قول رسول کے مقابلے میں اپنی بات نہیں رکھنے کا یہ سبق ہم کو یہاں سے لینا ہے، اور اگر کبھی اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے نا تو یہ سبق بھی لینا ہے کہ پچھتانا چاہیے اور اس کی تلافی اور اس کے کفارے کے لیے سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔